رضا الحق صاحب، مئی کے آغاز میں شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن SCO کا اجلاس ہونے جا رہا ہے انڈیا میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گوا میں. جی انڈیا کا بڑا معروف سا وہ ایک ہل اسٹیشن ہے وہاں پہ. جی جس میں پاکستان کے وزیر خارجہ بھی شرکت کریں گے. اور آپ کے خیال میں کشمیر ایشو پہ انہیں کیا سٹانس اس حوالے سے لینا چاہیے؟ اور ان کرٹیکل حالات میں ہمارے آرمی چیف صاحب کا 4 روزہ چائنا کا جو سرکاری دورہ ہے وہ کتنی اہمیت کا ہے؟ اچھا وسیم صاحب، ایک تو انتہائی اہم بات بالکل ابتدا میں ہی کرتے جائیں کہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، یہ ایک ملٹی لیٹرل ریجنل یعنی علاقائی تعاون کی تنظیم ہے. اب وزیر خارجہ جیسے سارک ہوا کرتی، جیسے سارک تو بہر اس سے محدود تھی اور شاید اتنے طاقتور بھی وہاں پہ نہیں، صرف بھارت ہی تھا. اس میں چین بھی ہے، روس بھی ہے، دیگر وسطی ایشیا کے ممالک میں. اب تو ساری دنیا مبصر کے طور پہ آتی ہے. تو ہمارے وزیر خارجہ کا وہاں جانا یہ ایک بائی لیٹرل وزٹ کے طور پہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ 2 طرفہ معاملات دوبارہ سے شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کے چارٹر پر دستخط کر چکا ہوا ہے. بھارت اس وقت صدر ہے، بھارت کے اندر ہی یہ کانفرنس ہونی تھی، جانا ہی جانا ہے. بائیکاٹ کرتے اگر تو اپنے ہی نقصان میں کرتا پاکستان. پہلی بات اس میں ہمارے وزیر خارجہ جائیں گے، اور یہ 4-5 مئی کو گوا آپ نے جس طرح ذکر کیا. اور اگر جو وزیر خارجہ جائیں گے تو یہ بھی چانسز ہیں کہ یا وہاں ان پرسن جائیں، خود جائیں، یا آن لائن شرکت کریں ہمارے وزیر دفاع بھی اس کانفرنس میں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ چین اور روس کے وزیر دفاع بھی بھارت جا رہے ہیں انہی دنوں میں اس کانفرنس کے دوران وہاں اٹینڈ کرنے. اور اس کے کچھ عرصہ بعد، کیونکہ صدارت تو بھارت کے پاس ہی رہے گی ابھی، اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صدور یا سربراہان مملکت کی ایک سمٹ ہوگی، شاید ہمارے وزیر اعظم صاحب کو بھی جانا پڑے، جو بھی ہوں، یہ ہوں یا اس کے بعد والے کوئی بھی ہوں. اچھا، یہ اور اہم بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد ممکن ہے اگلے 2-3 سال کے بعد پاکستان کے پاس بھی صدارت آئے. جب پاکستان کے پاس صدارت آئے گی پھر تمام ممالک پاکستان بھی اکٹھے ہوں گے. معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی تاریخ جو ہے اس سے یہ سیکھ لینا چاہیے اچھی طرح کہ امریکہ جو ہے اس کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ بڑھا کے، میں یہ نہیں کہتا خراب کر لیں، لیکن بہت زیادہ بڑھا کر کبھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا بلکہ نقصان ہی ہوتا ہے. پاکستان کی تاریخ تو یہ بتاتی ہے. صرف ایک انڈیکیٹر لے لیں، ایک اشاریہ، وہ یہ ہے کہ جب پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑھے ہیں، بہتر ہوئے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی ہمیشہ بڑھی ہے. جب پاکستان تھوڑا سا امریکہ سے پیچھے ہٹا ہے سٹینس میں، اپنے رویے میں، دہشت گردی نسبتاً کنٹرول میں آنی شروع ہو گئی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے ذریعے بھارت اور باقی جو باہر کی پراکسیز ہیں وہ یہاں دہشت گردی کریٹ کرواتی ہیں. یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے، ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے. کلبھوشن یادو ہم نے پکڑا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ایویڈنس موجود ہے. لیکن جب ہم پیچھے ہوتے جاتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ دہشت گردی، جب ان سے پیچھے ہوتے ہیں تو ہم پھر خود اپنی ریلائنس پہ بھی چلتے رہے، اور پھر ہمیں تعاون چین کا بھی اثر رہا. اب یعنی کہ گزشتہ آپ نے دیکھا کچھ 4-5 سال سے، یعنی 2015-16 سے لے کے 2021 کے آخر تک تو کم از کم ضرور پاکستان کے روس کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہوتے جا رہے تھے، اب دوبارہ بڑھ رہے ہیں. اب آرمی چیف کا دورہ چین انتہائی اہم ہے، 4 روزہ دورہ ہے، اور وہاں پہ مختلف جو اہم شخصیات ہیں اس میں فوجی بھی، سویلین بھی، وہاں ان کی ملاقاتیں ہیں. اور یقیناً پاکستان اور چین چاہ رہا ہے، خاص طور پہ چین یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس علاقے میں جیو اسٹریٹجک حوالے سے جو مختلف بلاکس نظر آ رہے ہیں ان میں اب امریکہ کے بلاک کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب دیکھیے نا، آپ نے ایران اور سعودی عرب کا جو آپس میں معاملہ طے ہوا، پھر یہ کہ اسی شنگھائی کارپوریشن اور برکس کے تحت یہ معاملہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک ڈالر سے ہٹ کے کرنسی کا استعمال، اور وہ یہ کہ امریکہ آؤٹ ہے، وہ پاکستان کے مفاد میں ہی ہوگا. ڈالر سے جان چھوٹے ہماری، جس طرح قرضوں اور سود سے جان چھوٹے، ڈالر سے بھی جان چھوٹے، تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہم ان ممالک کے ساتھ پھر اپنی ٹریڈ بڑھائیں. شرط یہ ہے کہ دیانتداری کے ساتھ ہماری قیادت، چاہے وہ سول ہو چاہے ملٹری ہو، وہ کام کریں. اور یہ کہ پھر ہم ایسے فورمز پہ جا کے جو ہمارے درینہ مسائل ہیں دوسرے ممالک، خاص طور پہ انڈیا کے ساتھ، کشمیر کا ایشو ہے، انڈیا کے اندر مسلمانوں پر ہونے والے مظالم ہیں، ان کو پھر ہائی لائٹ ضرور کریں، اس موقع کا فائدہ اٹھائیں.